یہ سندھ کے میرے بھائی نے ایک نے ایگزامپل دی کہ پوسٹر لگایا ہم نے پارٹی کا، ایم پی اے نے آ کے دھمکی دی اس کے بندوں نے کہ ہم تمہیں تمہاری فیملی کو علاقے سے نکال دیں گے، تو ہم ابھی کیا کریں؟ آج میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کر رہا ہوں، اب کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا اس کا باپ بھی آ کے پوسٹر اتارتا ہے یا دھمکی دیتا تو مجھے بتانا، انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ کریں گے۔ اب ہم لوگوں نے بھائی جان، میں آپ کو عرض کروں، ہم نے آج تک مجھ پہ جو پرچے ہوئے ہیں کسی للو پنجو نے نہیں کیے، تینوں پرچے میں نے وزیروں کے ساتھ لڑ کے کاٹے ہیں اور تینوں کے تینوں پرچوں میں جیت کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ورکر ہماری عزت ہے، کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے، اور وی ول پروو اٹ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے بلوچستان کی بات آتی ہے کہ وہاں کے حالات ہیں، ہرنائی کے آپ نے کہا کہ ایک سڑک کا 3 بار ٹینڈر اناؤنس ہوا۔ میرے بھائیوں، بلوچستان میں بیوروکریسی جس طریقے سے، اگر یہ کہتے ہیں وہاں کے نواب وڈیرے کہ جناب پنجابی ہمارا پیسہ کھا گیا، پٹھان پیسہ کھا گیا، سندھی پیسہ کھا گیا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے ساتھ آج جنوبی پنجاب جائیں پاشا صاحب کے علاقے میں، ان کا تو پھر ضلع ٹھیک ہے، ان کے ضلع سے ذرا آگے جائیں، آج آپ اندرون سندھ جائیں میرے بلوچستان کے دوست، آپ کو وہاں میں اور بلوچستان کے بارکان، ڈیرہ بگٹی، سوئی، ہرنائی، سبی، ان میں کوئی تفریق نظر نہیں آئے گی۔ بلوچستان کے حالات اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود ان بلٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ سردار صاحب ہے، یہ میر صاحب ہے، یہ نواب صاحب ہے، یہ جو کہے گا وہ سچ ہے۔ آج مجھے یہ بتائیں، سوئی سے گیس نکل رہی ہے، ڈیرہ بگٹی سے سوئی کی عوام کو کیوں نہیں مل رہی؟ اس میں پنجاب کا قصور ہے کہ پنجاب میں گیس آ رہی ہے، ہمارے یہاں پر سوئی کی گیس آ رہی ہے، سوئی کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ سوئی میں جن لوگوں کی زمینوں سے گیس نکل رہی ہے ان کو تو رائلٹی مل رہی ہے، وہ آدھے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے، آدھے برطانیہ میں بیٹھے ہیں، وہ رائلٹی عوام پہ نہیں لگنے دے رہے۔ یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ بلوچستان میں بھی، اندرون پنجاب اور اندرون سندھ میں بھی آپ کا وڈیرا خود آپ کو یونیورسٹی یا اچھا سکول بننے نہیں دیتا کہ یہ اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو جو کل ہمارے گھوڑے کتے نہلاتے تھے یا حکے بھرتے تھے وہ ہمارے سامنے بیٹھیں گے، وہ چرنوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ چیز نواب صاحب کو پسند نہیں آتی، اسی لیے آج ہم نے باشعور ہونا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ نواب صاحب، پنجابی تو چلو کھا گیا ہمارا پیسہ، پٹھان بھی کھا گیا، سندھی بھی کھا گیا، ہمیں یہ بتائیں کہ یار ایجوکیشن صرف میرے بچے کو نہیں مل رہی، آپ بھی تو اسی بلوچستان میں رہتے، آپ کا بچہ تو آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے۔ سوال جب تک ہم کرنا نہیں سیکھیں گے ہمیں بلیک میل کیا جائے گا، بلیک میل کیا، مس گائیڈ کیا جائے گا، اور ہمارے حق کا پیسہ کہیں اور لگایا جائے گا۔ بلوچستان کے جتنے قبائل ہیں، محمد حسنی قبیلے سے لے کے بگٹی قبائل تک، میں بلوچستان میں اگر ساری پارٹیز پاکستان کی آپ اٹھا کے ان کی قیادت سے پوچھیں تو بلوچستان کے مسئلے کو جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے اب آ کے آپ صرف ڈیرہ بگٹی میں رہنے والے قبائل کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو ساروں کی قسمیں بتا سکتا ہوں کہ بگٹی میں میسوری بھی ہے، کلپر بھی ہے، موندرانی بھی ہے، رائجہ بھی ہے، اور یہ پیروزانی بھی ہے۔ میں آپ کو اے ٹو زی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے 4 سال وہاں بلوچ ایشو پہ کام کیا، جہاں جھنڈا پاکستان کا جلایا جاتا تھا وہاں براوی، ہزارہ، بلوچ اور پشتون کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے اگر سب سے پہلے کسی نے پاکستان کا جھنڈا تھاما تھا تو ہم نے تھاما تھا، الحمدللہ۔ ایک بندہ بلوچستان میڈیکل کالج کا ہے، بیوٹمس کا ہے، بلوچستان یونیورسٹی کا ہے، لسبیلا یونیورسٹی کا ہے، اس کے پاس اگر نوابی یا میر صاحب والا سٹیٹس نہیں ہے لیکن اگر وہ قابل آدمی ہے، جس دن ہم نے اس کو الیکٹ کر دیا بلوچستان کا حالات بہتر ہوگا۔ 70 سال میں ایک مرتبہ ایک اچھا ڈاؤن ٹو ارتھ عاجز آدمی جام کمال ان کو وزیر اعلیٰ ملا۔ آپ آج جا کے وزیروں سے اور ایم این اے سے پوچھیں کیوں ہٹایا اسے؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹھیکوں میں ہمیں ہمارا جو ایک کمیشن ہوتا تھا وہ نہیں دیتا تھا۔
نہ کھاتا تھا بدبخت جو ہے کمبخت مارا، نہ ہمیں کھلانے دیتا تھا. یہ گلہ آپ مجھے بتاؤ پھر بلوچستان کا نوحہ کس کے سامنے روئیں؟ جن جن لوگوں کی دوسری نسلیں پاکستان میں پروان چڑھی ہیں، چاہے وہ بنگالی ہوں، چاہے بہاری ہوں یا افغانی ہوں، ہمیں جب موقع ملا انشاءاللہ انہیں آئی ڈی کارڈ ہر صورت بنا کے دیں گے، اور پاکستان کو وہ لوگ اون کریں گے بجائے اس کے کہ یہاں دھماکے کریں گے. وہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھیں گے، پاکستان کو اپنی ریاست، اپنی دھرتی ماں سمجھیں گے، دشمن نہیں سمجھیں گے. آپ نے ان کو اونرشپ دینی ہے بھئی. ان کی امریکہ میں بھی کسی کی دوسری نسل پیدا ہو جائے تو وہ امریکن سٹیزن ہے. ہم کون سا آسمان سے آئے ہیں کہ ہم بولیں جی ہم اسے شناخت نہیں دیں گے؟